اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صلوات اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، علماء ذوی الاحترام، طلاب ذوی الاحترام، ظاہر ہے کہ ساری کائنات میں اس وقت عزاداری سید الشہداء کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور جہاں جہاں بھی سید الشہداء کے چاہنے والے موجود ہیں وہ پرسہ دے رہے ہیں اس بی بی کو کہ جو آپ کے اشکوں کی خاطر ہر مجلس میں تشریف لاتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آج ساری کائنات کے اندر شان و شوکت کے ساتھ عزاداری سید الشہداء کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن اگر غور کریں تو کیا وجہ ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں، 1400 سال ہو گئے. عزاداری سید الشہداء جس شان سے کل باقی تھی اسی شان سے آج بھی باقی ہے، اور جس شان سے آج باقی ہے اسی شان سے انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ تو ایک فلسفہ زمان ہے، قبلہ میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. ایک فلسفہ زمان ہے. فلسفہ زمان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب لمحے اور لمحے ملتے ہیں تو دن و رات بنتے ہیں، اور جب دن و رات بار بار آتے ہیں تو ہفتوں کو تشکیل دیتے ہیں، اور جب ہفتے کئی مرتبہ آ جائیں تو ایک مہینہ بن جاتا ہے، اور جب مہینے بار بار آئیں تو ایک سال کو تشکیل دیتے ہیں، اور جب کئی سال گزر جائیں تو ایک صدی بن جاتی ہے. اب اس صدی کے درمیان کا جو زمانہ ہے اس میں جو گزر گیا وہ ماضی ہے، جو موجود ہے وہ حال ہے، جو آئے گا وہ مستقبل ہے. سب جانتے ہیں عزیزوں، ٹھیک ہے نا؟ جو گزر گیا وہ ماضی ہے، جو موجود ہے وہ حال ہے، جو آئے گا وہ مستقبل ہے. میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ 14 صدیاں گزر گئیں، ذکر حسین کل بھی حال تھا، آج بھی حال ہے، قیامت تک حال رہے گا. ذرا توجہ کریں عزیزوں، متوجہ رہیں، بیدار ہو کے سنیں. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. آپ دیکھیں کہ کل بھی حال تھا، آج بھی حال ہے، قیامت تک حال رہے گا. ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے قبلہ یہ کیا بات ہو گئی؟ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز آج بھی حال ہو، کل بھی حال ہے، قیامت تک حال رہے گی؟ وہ کبھی ماضی کی چیز ہو ہی نہیں سکتی. یہ کیسے ممکن ہے وہ کبھی پرانی نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کبھی قدیم نہ ہو؟ تو میں کہوں گا یہ جو اذان آپ سنتے ہیں اور کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، یہ ماضی کا کلمہ ہے یا حال کا کلمہ ہے؟
یہ جو توحید کی گواہی ہے یہ ماضی کی ہے یا حال کی ہے؟ اور آگے بڑھیے، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جو رسالت کی گواہی ہے یہ ماضی کی ہے یا حال کی ہے؟ کیا کل تک ہی رسول تھے کا؟ نہیں، جس طرح کل یہ کلمہ باقی تھا ویسے ہی آج بھی باقی ہے، جس طرح کل زندہ تھا ویسے ہی آج بھی زندہ ہے۔ تو مانو نا، جس طرح کلمہ توحید کل حال تھا آج بھی حال ہے، کلمہ رسالت کل حال تھا آج بھی حال ہے۔ اب اگر کوئی ایسی شخصیت ہو جو توحید کے کلمے کو بھی بچا لے جائے، جو رسالت کے احترام کو بھی بچا کے لے جائے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اگر کوئی ایسی شخصیت ہو جو محافظ توحید بھی بن جائے، جو محافظ رسالت بھی بن جائے، اور یاد رکھیے عزیزو، سرکار علامہ طالب جوہری کا جملہ ہے، بڑا قیمتی جملہ، وہ فرماتے تھے کہ کلمہ توحید کے حفاظت کے نظام کو حسین کہا جاتا ہے۔ حفاظت کلمہ توحید کے نظام کا نام حسین ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ان کلموں کی لاج کو رکھ لے، جو ان کی حفاظت کر لے، جو دین و شریعت کو بچا کے لے جائے، اس کا ذکر کس طرح سے حال نہ ہوگا۔ بڑی مشہور و معروف آیت قرآن کریم کی سورہ دہر میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے۔ میں نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، چاہتا ہوں کچھ دیر اس آیت کے ذیل میں عظمت شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو ہو جائے۔ ارشاد پروردگار ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کچھ ایسی شخصیات کا تذکرہ پروردگار کر رہا ہے، کچھ ایسے اپنے خاص بندوں کا ذکر اللہ کر رہا ہے، کچھ ایسے اپنے چنے ہوئے لوگوں کا ذکر پروردگار کر رہا ہے، یا یوں کہوں کہ کچھ اپنے مصطفیٰ بندوں کا تذکرہ پروردگار کر رہا ہے، کچھ اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر پروردگار کر رہا ہے۔ اور انہوں نے ایک کام کیا ہے، اور وہ کام کیا ہے کہ انہوں نے کھانا کھلایا ہے۔ اتنا تو معلوم ہو گیا کہ کھانا کھلانا وہ عبادت ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے، اس لیے کہ اگر خدا کو یہ کام پسند نہ ہوتا تو مقام ثنا میں ان کا تذکرہ نہ کرتا، اور مقام ثنا میں تذکرہ تو کیا، لیکن کس کے ساتھ کیا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ میرے ان بندوں کا ذکر ہے کہ جو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے کی ضمیر ہے نا، اس نے بہت بڑا پیغام دیا ہے عزیزو۔ کیا پیغام ہے؟ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کھانا کھلانا کمال ہے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہو، اللہ کی محبت میں ہو۔ اگر اس کی محبت میں ہوگا تو یہی عمل ایسا ہو جائے گا، اگر اتنے خلوص کے ساتھ ہوگا تو یہی عمل ایسا ہو جائے گا کہ ادھر سے روٹیاں جائیں گی، ادھر سے آیتیں آ جائیں گی۔ عزیزو، عظمت شہزادی کونین کے حوالے سے میں چاہتا ہوں گفتگو ہو جائے، اور آپ یاد رکھیں کہ پروردگار جو ہے دنیا میں اور اللہ میں یہی تو فرق ہے کہ دنیا والے کیا دیکھتے ہیں؟ دنیا والے عمل دیکھتے ہیں، اعمال دیکھتے ہیں، پروردگار نیتوں کو دیکھا کرتا ہے۔ اور طلاب بہتر جانتے ہیں کہ بہت سے بزرگ علماء نے اپنی کتابوں کا آغاز ہی اخلاقی کتابوں کا اس حدیث سے کیا ہے کہ الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا اجر دیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، سورہ دہر کا نزول آپ کے اذہان میں بس چند نکات کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ سورہ دہر کے سلسلے میں جو فریقین کے یہاں تفسیر ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ شہزادہ حسنین کریمین بیمار ہوئے، اور جب بیمار ہوئے اور پیغمبر تشریف لائے، پیغمبر رحمت، تو روزوں کا حکم دیا۔ بی بی نے روزے رکھے، سید نساء عالمین نے، اور شہزادوں نے خود روزے رکھے، امیر المومنین نے روزے رکھے، اور جب سب نے روزے رکھ لیے تو گھر کی خادمہ جناب فضہ نے بھی روزے رکھے۔ عزیز بہت توجہ، میں ایک منزل تک لانا چاہتا ہوں۔ سب نے روزے رکھے، گھر کی خادمہ جناب فضہ نے بھی روزے رکھے۔ آپ کے ذہن میں ہے تفسیر؟ دیکھیے، شخصیت شناسی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے تو جو بہت سے طریقے لکھے ہیں علماء نفسیات نے، تو ایک شخصیت شناسی کا طریقہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ آقا کتنا بلند ہے تو یہ دیکھو غلام کیسے ہیں۔ اگر یہ پہچاننا ہے کہ شہزادی کیسی ہیں تو پہلے عظمت کنیز کو سمجھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا عزیزو؟ تو جناب فضہ شامل ہیں شان نزول سورہ دہر میں۔ اور عزیزان محترم، آپ کے اذہان میں محفوظ ہے کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب
تمام یہ خانوادہ رسالت دسترخوان پر بیٹھا، کبھی آواز آئی یتیم ہوں، مسکین ہوں، اسیر ہوں، روٹیاں دے دی گئیں، سب آپ کے اذہان میں محفوظ ہے۔ ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، جب سب کچھ عطا ہو گیا اور آیتیں نازل ہو گئیں تو اب ان آیتوں میں جو روٹیاں گئی ہوئی ہیں وہ کس کے ہاتھوں کی پکائی ہوئی ہیں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادی عالم کا یہ دستور تھا کہ ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھی اور ایک دن گھر کا کام گھر کی خادمہ جناب فضہ کرتی تھی۔ تو اب اگر 2 دن کی روٹیاں شہزادی کونین کی مان بھی نہیں جائیں تو ایک دن کی روٹیاں ہیں جناب فضہ کی، ایک دن کی روٹیاں ہیں جناب فضہ کی۔ اب میرا نہیں، عالم شیعت کے بہت بڑے عالم آیت اللہ سید علی نقی نقوی نقن صاحب کا جملہ، نقن صاحب فرماتے ہیں کہ شان نزول سورہ دہر میں اہم بات یہ ہے کہ اس میں پنجتن کی تعداد رسول سے پوری نہیں ہوتی، فضہ سے پوری ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس میں پنجتن کی تعداد، دیکھیے مائک جوش میں آ جائے، آپ بھی جوش میں رہیں تو اور بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی بیدار رہیں، ہم بھی بیدار رہیں، تو ذرا سا جب بیداری کی کیفیت رہے گی قبلہ تو سنانے میں بھی فضائل اہل بیت مزہ آئے گا۔ تو عظمت شہزادی جناب فضہ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں عزیزوں، اور یہ شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ ما تکلمت 20 سنتا الا بالقرآن، بولی ہی نہیں ہے 20 سال تک مگر یہ کہ جو بولی قرآن بولی، کلام ہی نہیں کیا۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ صاحب بہار، بڑے بڑے علماء نے لکھا ما تکلمت 20 سنتا الا بالقرآن، بولی ہی نہیں لیکن جو بولی قرآن بولی۔ میں بھی پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی سن لیتے ہیں۔ لیکن آج کا جو نوجوان ہے نا، اس ماڈرنائزیشن کے دور کا، اس ٹیکنالوجی کے زمانے کا، وہ کہتا ہے قبلہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کلام ہی نہ کرے، جب بولے قرآن سے بولے۔ تو میں تلاش کر رہا تھا ایک واقعہ جسے علامہ ابن شہر عاشور نے مناقب میں لکھا دوسری جلد میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے عبداللہ ابن مبارک، دیکھیے عزیزو کنیز کو سمجھیں تاکہ سیدہ سمجھ میں آئے، کنیز کو سمجھیں تاکہ شہزادی کی عظمت سمجھ میں آ سکے۔ اور یاد رکھیے کہ عظمت شہزادی کونین وہ کام ہے، عظمت شہزادی کونین بیان کرنا جو ہم چاہ کر بھی اس طرح بیان نہیں کر سکتے جو اس کا حق ہے، اس لیے کہ یہ کام وہ ہے جو قرآن میں خود پروردگار کر رہا ہے۔ کبھی آیہ تطہیر بھیج کے عظمت شہزادی کونین بیان کرتا ہے، کبھی سورہ کوثر نازل کر کے بقائے نسل پیغمبر ہونے کی ضمانت دیتا ہے، کبھی آیہ مباہلہ نازل کر کے ان کی صداقت کا اعلان کرتا ہے، اور کبھی سورہ دہر نازل کر کے فضیلت شہزادی کونین بیان کرتا ہے۔ تو اگر شخصیت کو سمجھنا ہے، آقاؤں کو سمجھنا ہے، تو یہ دیکھو غلام کیسے ہیں۔ تو جناب فضہ کے متعلق تمام علماء نے لکھا ما تکلمت 20 سنتا الا بالقرآن، بولی ہی نہیں، جو بولی قرآن بولی۔ ایک شخص ہے عبداللہ ابن مبارک، وہ کہتا ہے کہ میں ایک صحرا میں تھا، میں نے دیکھا کہ اس صحرا میں ایک معظمہ ہے، اور وہ معظمہ جب میں ان کے قریب گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، یہاں کیا کر رہی ہیں، تو انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سلام فسوف یعلمون، گویا مقصد تھا سلام کہو ان قریب جان جاؤ گے ہم کون ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ یہاں اس صحرا میں کیا کر رہی ہیں، تو ان معظمہ نے ایک مرتبہ پھر قرآن کی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یہد اللہ فما لہ من مضل، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، یہ ہے سیدہ کی کنیز کا مرتبہ، ذرا پہچانے عالم دنیا جانے انہیں کون ہیں عزیزو۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر سوال کیا کہ آپ انسانوں میں سے ہیں یا جنات میں سے ہیں، تو ان معظمہ نے پھر ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے آدم کے بیٹو اپنی زینت کو سنبھالو۔ میں سمجھ گیا کہ انسانوں میں سے۔ جب میں نے یہ پوچھ لیا تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کہاں سے آئی ہیں۔ اب عزیزو قرآن سے کیسے بتائیے گا کہاں سے آئے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے مشکل ہے نا، جناب سیدہ کی کنیز خاص کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ینادون من مکان بعید، وہ بڑی دور سے بلائے جاتے تھے۔
جیسے یہ کہا تو میں سمجھ گیا، عبداللہ ابن مبارک کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ بہت دور سے آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر سوال کیا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو جیسے ہی میں نے یہ سوال کیا تو معظمہ نے پھر ایک قرآن کی آیت پڑھ دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے اوپر اللہ کا ایک حق یہ ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو میں نے ان سے پھر پوچھا کہ کتنے دن سے قافلے سے جدا ہو گئی ہیں، کتنے دن ہو گئے قافلے سے جدا ہوئے ہوئے؟ تو ان معظمہ نے پھر ایک آیت پڑھی، لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ عزیزان محترم ذرا سا بیدار ہو کے سن لیجیے۔ جیسے ہی یہ کہا تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ کچھ کھانے کی حاجت ہے؟ تو ان معظمہ نے پھر ایک قرآن مجید کی آیت پڑھ دی۔ کیسے بتائیے گا کھانے کی حاجت ہے؟ کوئی آیت ذہن میں؟ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے انہیں جسم دیے ہیں، ایسے جسم نہیں ہے جو کھانا نہ کھاتے ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے جیسے ہی یہ سنا کھانا دیا، جب کھانا کھا چکی تو میں نے کہا سواری پہ سوار ہو جائیں اور آپ کے لوگوں کو ڈھونڈتا ہوں۔ تو جب میں نے کہا کہ آئیے سواری پہ سوار ہو جائیں تو انہوں نے ایک اور آیت پھر پڑھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جب یہ پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ ایک سواری پہ زیادہ بوجھ پسند نہیں کرتی ہیں۔ جب یہ سمجھ میں آ گیا تو میں نے کہا کہ آئیے میرے ہی ساتھ ایک سواری پہ سوار ہو جائیے۔ بس جیسے ہی یہ کہا تو ان معظمہ نے میری طرف دیکھ کے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ جیسے ہی یہ کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ سوار ہو جائیں، میں چلتا ہوں۔ میں سواری کو لے کے چلا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتا ہے جب کچھ دور پہ پہنچا ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، جس واقعہ آپ کا سنا ہوا، مجھ سے بہتر جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب مطالعہ لوگ ہیں، بزرگ ہیں میرے، ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قافلہ نظر آ رہا ہے تو میں قافلے کے قریب جانا چاہتا ہوں، اور میں نے ان سے کہا معظمہ سے مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس قافلے میں جو آپ کے لوگ ہیں ان کے نام کیا ہیں، تاکہ میں ان کے ناموں سے آواز دوں اور وہ آ جائیں۔ اب عزیزو یہ بڑی سختی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید سے نام بتانا ٹھیک ہے نا، لیکن عزیزو ایسے ہی تھوڑے لکھتے ہیں کہ خادمۃ الزہرا، ایسے ہی تھوڑے ہی کہا جاتا ہے سیدہ کے در کی کنیز۔ ایک مرتبہ 4 آیتیں قرآن مجید کی جناب فضہ کے لوائے مبارک سے ظاہر ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض وما محمد الا رسول، یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، یا موسیٰ اننی انا اللہ۔ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ قرار دیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، اے یحییٰ کتاب کو اٹھاؤ اپنی قوت کے ساتھ۔ عزیزان محترم آیتیں پڑھنی ہیں جناب فضہ، آیتیں۔ لوگ حیرت کرتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ ہر بات کا جواب آیت سے دے دیا۔ میں کہوں گا ممکن کیوں کرنا ہوگا، یہ اس گھر میں رہتی ہیں کہ جس گھر میں قرآن نازل بھی ہوتا ہے اور مصحف ناطق موجود بھی ہیں۔ اور اگر شاعری کا ذوق رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں تو مولانا حسن امداد صاحب قبلہ نے کیا خوب کہا ہے، گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں عرفان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے۔ فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں عرفان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے۔ کچھ لوگ بیت دیکھیں فردان بھائی کیا کہا مولانا حسن امداد صاحب نے کہ کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں۔ کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، یہ ہے سیدہ کا گھر، یہ وہ گھر ہے کہ جہاں کی کنیزیں بھی قرآن میں گفتگو کیا کرتی ہیں، اور ہمارا شرف ہے کہ ہم اسی در سے وابستہ ہیں، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہو سکتا عزیز۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہی یہ نام لیے تو اس نے آگے بڑھ کے آواز دی کہ اے موسیٰ، اے یحییٰ، اے داؤد، اے محمد۔ چاروں آ گئے، جب آ گئے تو میں نے ان معظمہ کو ان لوگوں کے حوالے کیا، اور جب حوالے کر دیا، میں نتیجے تک آ رہا ہوں عزیزو، جب حوالے کر دیا تو ایک مرتبہ میں نے ان
لوگوں سے پوچھا کہ یہ معظمہ کون ہیں، آپ سے ان کا رشتہ کیا ہے، تو پہلے میں نے ان معظمہ سے ہی سوال کر لیا کہ یہ بتا دیجئے کہ آپ کے یہ لوگ کون ہیں چاروں۔ تو عزیزو رشتہ کیسے بتائیے گا قرآن سے؟ ایک مرتبہ پھر آیت پڑھی جناب فضہ نے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد زندگانی دنیا کی زینت۔ میں سمجھ گیا یہ معظمہ کے بیٹے ہیں، جیسے یہ کہا تو میں نے انہیں ان کے حوالے کر دیا اور ان سے پوچھا یہ معظمہ کون ہے، تو ان بیٹوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری ماں ہیں، ہم ان کے بیٹے ہیں، یہ جناب سیدہ کی کنیز جناب فضہ ہیں، انہوں نے گفتگو ہی نہیں کی ہے 20 سال سے، مگر جو بولتی ہیں قرآن بولتی ہیں۔ اب عزیزوں میں آ گیا اپنی منزل تک، مجھے نہیں پتا کس طرح سے آپ سنیں گے، جو بولتی ہیں قرآن بولتی ہیں۔ عظمت شہزادی کونین کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، اب میں دعوت دیتا ہوں کائنات کے تمام دانشوروں کو، آؤ تم بھی آؤ، میں بھی آتا ہوں، آپ بھی آئیں، اور ساری کائنات میں سے ایک لاؤ جو فضہ کے برابر ہو، ایک لاؤ جو فضہ کے برابر ہو۔ تو جب ساری کائنات مل کے سیدہ کی کنیز فضہ کی مقابلہ نہیں کر سکتی تو کوئی جھوٹا خلیفہ علی کا مقابلہ نعرے حیدری حیدری اور محمد وآل محمد صلوات سیدہ کی کنیز کے برابر نہیں ہو سکتا، سیدہ کے برابر، علی کے برابر کیسے ممکن ہے عزیزو؟ آپ اندازہ لگائیں، میں عرض کر رہا تھا کہ آج ساری کائنات کے اندر جو ہے وہ عزاداری سید الشہداء برپا کی جا رہی ہے، اور جہاں جہاں بھی سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں وہ فرش مجلس بچھا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جہاں موافقین ہوتے ہیں وہاں مخالفین کا وجود بھی ہوتا ہے، جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور چیز اپنی ضد سے ہی پہچانی جاتی ہے، بقول منطقی لوگوں کے وہ کہتے ہیں کہ ضد سے پہچانو۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ عزاداری ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کچھ اعتراضات بھی ہیں جو ہو رہے ہیں۔ بس عزیزو آخری مرحلہ ہے، اور 3 سوالات جو میں رکھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے مقابلے میں جو اعتراض کرتے ہیں سید الشہداء کی عزاداری، اور وہ اعتراض کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 1400 سال ہو گئے، ٹھیک ہے نا، 14 صدیاں گزر گئیں، عزاداری آپ کر رہے ہیں، بار بار وہی غم منا رہے ہیں، تکرار نہیں ہوتی؟ اور جب تکرار ہوتی ہے تو اکتاہٹ ہونی چاہیے، تکرار میں تو اکتاہٹ ہے، تکرار کیوں کی جا رہی ہے کسی چیز کی؟ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم 3 معاملات میں یہ دیکھیں گے، چونکہ آپ کے جذباتی سوالات ہیں تو ان جذباتی سوالات کے مقابلے میں ہمارے بھی 3 سوالات ہیں۔ ہم 3 معاملات میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تکرار سے اکتاہٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ غذا کا معاملہ ہے۔ آپ نے صبح ناشتہ کیا، دوپہر آپ پھر دسترخوان پر آ گئے، آپ نے دوپہر میں کھانا کھایا، رات کو آپ پھر دوبارہ دسترخوان پر آ گئے، تکرار ہے یا نہیں ہے؟ جب تکرار ہے تو اکتاہٹ ہے یا نہیں ہے؟ کہ نہیں قبلہ آپ سمجھے نہیں، غذا کی تکرار میں اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس سے حیات میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، جس چیز سے حیات میں اضافہ ہو اس کی تکرار میں اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ایک مسئلہ ہے غذا کے بعد دوا کا مسئلہ، شفا کا مسئلہ۔ صبح آپ نے دوا کھائی، ڈاکٹر لکھ کے دے دیتا ہے پرچے پہ، صبح یہ میڈیسن لے لیجئے گا، دوپہر میں پھر لیجئے گا، رات میں پھر لیجئے گا، یہ تکرار ہے یا نہیں؟ تکرار ہے تو اکتاہٹ کیوں نہیں ہے؟ کہا نہیں قبلہ آپ سمجھے نہیں، اس لیے کہ اس میں شفا ہے، اور جس چیز میں شفا ہو اس کی تکرار میں اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ جس چیز میں شفا ہو اس کی تکرار میں اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ اور بات آگے بڑھی، میں نے کہا اچھا یہ بتائیے عبادات میں آ جائیے، صبح نماز پڑھتے تھے، صبح اٹھتے تھے روزانہ، ٹھیک ہے، آگے مصلی پہ پروردگار 17 رکعت ایک ساتھ پڑھنے کا نہیں، ابھی 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر ظہر میں آنا، پھر عصر میں آنا، پھر مغرب میں آنا، پھر عشاء میں آنا، تکرار ہے یا نہیں؟ اکتاہٹ ہے یا نہیں؟ کہ نہیں قبلہ تکرار تو ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کی عبادت ہے اس لیے اس میں اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ جو چیز عبادت ہو اس کی تکرار میں اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ تو عزیزو 3 نتیجہ کر لیے نا ان 3 مقدمات سے ہم نے۔ پہلا نتیجہ، جس چیز سے حیات میں اضافہ ہو اس کی تکرار لازم ہے، اکتاہٹ نہیں ہوگی۔
جس چیز سے انسان کو شفا ملے اس کی تکرار ضروری ہے، اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ جس چیز کو عبادت سمجھا جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اس کی تکرار میں عبادت ہوگی، خوشنودی حاصل ہوگی، اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ ہم کائنات کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو 14 صدیوں سے ہم یہی اعلان کر رہے ہیں کہ ذکر حسین میں قوم کی حیات بھی ہے، مریضوں کی شفا بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ذکر حسین شفا بھی رکھتا ہے اور عبادت بھی ہے اور قوموں کی حیات بھی ہے۔ اور اذان محترم، یہ میں نہیں کہہ رہا صرف قوموں کی حیات بھی ہے، آپ دیکھ لیں سید مقامات سید حسن نصر اللہ دامت برکاتہ کا بہت عظیم فقرہ، بہت عظیم جملہ ہے، اگر دیکھیں تو اپنے آپ میں پوری کتاب ہے یہ جملہ ان کا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم مارے جانے سے ختم کرنے والوں میں ہوتے، ختم ہو جانے والوں میں ہوتے مار دیے جانے سے، تو ہم کربلا میں ختم ہو گئے ہوتے۔ عزیزان محترم، یہ عزاداری ہے جو ہمیں حیات عطا کرتی ہے، یہ جو غم سید الشہداء، یہ جو سیدہ کے لال کا غم ہے، یہ ہمیں حیات دیتا ہے، ہماری حیات کا ضامن ہے۔ اور بس آخری بات، اور یہیں سے ربط مسائل، بہت عظیم شخصیت گزری ہیں علماء ہند میں، علامہ سید محمد سبطین سرسوی صاحب طبلہ، بہت سی کتابیں ان کی، اس میں ایک کتاب ہے مصحف ناطق المعروف حسبنا کتاب اللہ، اس میں ایک مناظرہ سا ہے اور اس میں ایک گفتگو ہے، اور اسی سے انشاءاللہ ربط مسائل۔ میں کہہ رہا ہوں کہ عزاداری اور امام حسین عزیزو، دیکھیے ان کی تکراہٹ سے کبھی اکتاہٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ شفا بھی ہے، حیات بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ اور یاد رکھیے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تکرار سے اکتاہٹ تھوڑی ہوتی ہے، بلکہ شفا بھی ملتی ہے، حیات میں اضافہ بھی ہوتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ قرآن ہی حسین کا قصیدہ ہے۔ کہاں سے پڑھیں گے آپ قرآن؟ سورہ والفجر کو پڑھیے، حسین کا قصیدہ، والعصر کی تلاوت کریے، حسین کا قصیدہ، آیہ تطہیر کو پڑھیے، حسین کا قصیدہ، آیہ مباہلہ کو پڑھیے، حسین کا قصیدہ، یہ قرآن خود حسین کا قصیدہ ہے۔ تو سرکار علامہ سید محمد سبطین سرسوی صاحب قبلہ مصحف ناطق میں جو انہوں نے خاتمہ اپنا تیار کیا ہے اس کتاب کا، وہ ہے قرآن کے اوراق اور کربلا کی خاک۔ اور اس موضوع کے تحت انہوں نے ایک گفتگو کی ہے، بہت مفید گفتگو ہے، پڑھنا چاہیے، اور خدا رحمت نازل کرے ہمارے بر صغیر کے ہندو پاک کے ان علماء کرام پہ جنہوں نے واقعی بے انتہا خدمات انجام دی۔ متاسفانہ عزیزو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ غافل ہیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نہیں پڑھتا، ہم نہیں پہنچتے لائبریریز تک، ہم اپنے علماء کی کتابوں کو زندہ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور کوئی تو نہیں کرے گا نا اسے۔ تو علامہ سبطین سرسوی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن اور حسین میں بڑا اتحاد ہے، اور قرآن اور حسین کا اتحاد ایسا اتحاد ہے کہ یہ سمجھ لو کہ قرآن روح رسول ہے، حسین جان رسول ہے، قرآن اخلاق محمدی، حسین آئینہ جمال احمدی، قرآن پاک و مقدس، حسین طاہر و طیب، قرآن لانے والا جبرائیل، حسین کا گہوارہ ہلانے والا جبرائیل، قرآن ہدی للمتقین، حسین ہدی للعالمین، قرآن کتاب مبین، حسین امام مبین۔ وہ کہتے ہیں قرآن کتاب صامت ہے، حسین مثل نبی علی مصحف ناطق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جائے گائے قرآن در سینہ رسول است و خوابگاہ حسین بر سینہ رسول است۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت قرآن حقیقت حسینی سے مثل رسول اتحاد رکھتی ہے، اس لیے قرآن حسین سے جدا نہیں ہے، حسین قرآن سے جدا نہیں ہے، حق حسین کے ساتھ ہے، حسین حق کے ساتھ ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین قرآن کے ساتھ ہے۔ اور بڑا عظیم فقرہ لکھا علامہ نے، وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو قرآن ہے وہ حسین ہے، جو حسین ہے وہ قرآن ہے۔ حقیقت حسینی حقیقت قرآن سے مثل رسول اتحاد رکھتی ہے۔ حسین کے ایک ایک معتن میں نور قرآن آشکار ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت میں ضیاء حقیقت حسینی آشکار ہے۔ ایک ان سے جدا نہیں، یہ دوسرے سے جدا نہیں۔ اور عزیزان محترم یاد رکھیے، یہ عزاداری سید الشہداء ہمارا شرف ہے۔ بس ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو، اور واقعی ہم بانیان عزا میں سے نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو بانیان عزا نہیں کہتے، ہم خادمان عزا ہیں۔ اور ایک پیغام ہے، یہ پہنچ جائے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عزاداری ہماری وجہ سے ہو رہی ہے، میں مجلس نہیں پڑھوں گا تو مجلس نہیں ہوگی، میں مرثیہ نہیں پڑھوں گا تو مرثیہ نہیں ہوگا، میں نوحہ نہیں پڑھوں گا، میں شاعری نہیں کروں گا تو عزاداری نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، عزاداری سے تمہاری حیات ہے، تم سے عزاداری نہیں ہے۔ یاد رکھو، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، ہم خادمین عزا ہیں،
ہم ازا کے خادم ہیں، خادمان ازا ہیں، ہم بانیان ازا نہیں ہیں عزیزو. ازاداری سے ہم ہیں، ہم سے ازاداری نہیں ہے. ہم نہیں تھے تب بھی ہوتی تھی، ہم نہیں رہیں گے تب بھی ہوتی رہے گی. یہ شرف ہے ہمارا. باعزان محترم، پہلی سفر ہے اور میں اپنا بیان ختم کر رہا ہوں. بہت غم کی تاریخ ہے پہلی سفر. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ پہلی سفر وہ تاریخ ہے کہ جب قافلہ اسیران آل محمد شام پہنچا ہے. یہ جو لفظ شام ہے نا عزیزو، یہ شام سنتے ہی آپ کی صدا بلند ہو گئی، اس لیے کہ جب میرے چوتھے امام سید الساجدین سید الصابرین سے پوچھا جاتا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، تو نہیں کہتے تھے کہ جس وقت عباس شہید ہوئے، نہیں کہا جس وقت علی اکبر کے برچھی لگی، نہیں کہا جس وقت میرا ششمہا علی اصغر شہید ہوا، بلکہ 3 مرتبہ اس امام نے جو سید الساجدین بھی ہے سید الصابرین بھی ہے کہا الشام الشام الشام. مولا ساری مصیبتیں تو کربلا میں گزر گئیں، مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، کب تک گریہ کیجئے گا. کہا پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، ارے شہادت تو ہماری میراث ہے مگر مائیں بہنیں کھلے سر اور شام و کوفہ کے بازار، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ عزیزان محترم، گریہ کیجئے، پرسہ دیجئے شہدادی کونین کو، بڑے غم کے ایام ہیں. میرا 12واں امام زیارت ناہیہ میں کہتا ہے السلام علی جیوب المزرجات، میرا سلام ہو ان گریبانوں پر جو حسین کے غم میں چاک ہوئے. السلام علی الشفات الزابلات، میرا سلام ہو ان ہونٹوں پر جو پیاس سے خشک ہو گئے. السلام قیامت کا جملہ عزیز و محسوس کیجئے گا، مسائل محسوس کرنے کا نام ہے. السلام علی النسوۃ البارزات، ان خواتین مقدرات عصمت و طہارت پر سلام جنہیں پیریدہ کیا گیا. ہاں عزیزو، علی کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں اور شام و کوفہ کے بازار، اور ایک منادی کی ندا حاضہی زینب حاضہی ام کلثوم حاضہی سکینہ. عزیزو بڑے غم کے ایام ہیں. روایت بتاتی ہے کہ قافلہ اہل حرم کو جب شام لے جایا گیا تو 3 پہر تک باب الساعات پر روکا گیا، اور علماء نے اس سلسلے میں کہ اسے باب الساعات کیوں کہا جاتا ہے 2 وجوہات تحریر کی. ایک یہ کہ شاید وہاں پہ کوئی گھنٹہ گھر تھا اس وجہ سے، لیکن دوسری وجہ جسے صاحب مصائب آل محمد علامہ اشتہاردی نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ علی کی بیٹی کو 3 پہر تک اس سرائے آل محمد کو اس دروازے پہ کھڑا رکھا گیا ہے، اس لیے اسے باب الساعات کہا جاتا ہے. عزیزو اندازہ لگائیں مصیبت آل محمد کا. سہل ابن سعد الساعدی کہتا ہے کہ میں شام میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، بازار سجایا جا رہا ہے، نغارے بجائے جا رہے ہیں، صدائے بلند ہیں، خوشیوں کا ماحول ہے، جشن کا ماحول ہے. میں نے سمجھا شاید شامیوں کی آج کوئی عید ہے. میں آگے بڑھا، میں نے بڑھ کے پوچھا اے شامیوں کیا آج تمہاری کوئی عید ہے؟ ایک مرتبہ کسی نے کہا اے بزرگ شاید تو نیا آیا ہے، تجھے نہیں معلوم کہ خارجی نے خروج کیا تھا، اس کا سر لایا گیا ہے. میں آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سر ہے جو سب سے زیادہ پیغمبر سے مشابہ ہے، اور آگے بڑھا کیا دیکھتا ہوں، ارے یہ تو رسول کے نواسے حسین کا سر ہے. سہل کہتا ہے میں آگے بڑھا، جو خواتین تھی ان کے قریب گیا، اور ایک مرتبہ جناب سکینہ بنت الحسین کے قریب ہو کے میں نے کہا کہ میں نے آپ کے جد پیغمبر کو دیکھا ہے، اگر کوئی خدمت ہو میرے لائق تو بتائیے گا. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ کہا تو اس بچی نے تڑپ کے کہا ہے سہیل یہ نرغے آدھا ہے، یہ ہمارے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں، اگر ہو سکے تو انہیں کچھ پیسے دے کے ان سے یہ کہہ دے کہ یہ سروں کو آگے لے جائیں. سہیل کہتا ہے میں نے یہ خدمت انجام دی. میں کہوں گا سہیل تو نے اتنا سا منظر دیکھا تو تڑپ گیا؟ ارے ابھی اور بہت سے مصائب ہیں جو اہل بیت کو دیکھنے ہیں. ایک قید خانہ ہوگا، اس کا سیلا ہوا گوشہ ہوگا، اور اس سیلے ہوئے گوشے میں کسی 4 برس کی بچی کی قبر بنے گی. عزیزو آخری بات اور مجلس تمام کر رہا ہوں. جب چوتھے امام سے پوچھا جاتا تھا مولا مصائب کہاں پڑے، مولا کہتے تھے الشام. ایک روایت سن لیجیے اور بس میرا خطاب تمام. مولا کہتے ہیں کہ 7 مصیبتیں ایسی ہیں کہ جو ہم اسرائے آل محمد پہ شام میں پڑھی، وہ ایسی مصیبتیں ہیں کہ از اول تا آخر کسی پہ نہیں پڑھی. وہ جو مصیبتیں، بس 3 مصیبتیں سن لیجیے.
مولا کہتے ہیں کہ جس زندان میں ہمیں رکھا گیا تھا اس کی چھت نہیں تھی، صبح کے وقت یہ عالم ہوتا تھا کہ گرمی کی تپش ہوتی تھی، رات کو یہ عالم ہوتا تھا کہ سردی شبنم کی وجہ سے بڑھ جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ ہمارے گلے میں ایک رسی باندھی گئی تھی، ایک رسی سے باندھ کے ہمیں بازاروں میں لے جایا گیا اور ہمارے سروں پہ شامی عورتیں آگ پھینکتی تھی، اس آگ سے میرا امامہ جل گیا۔ اور عزیزوں وہ عجیب و غریب جملہ ہے جو ارباب مقاتل نے لکھا، سید الساجدین نے کہا کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب ہمیں عیسائیوں کی بستی میں لے گئے اور جب عیسائیوں کی بستی سے نکالا تو یہ کہتے ہوئے نکالا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے اجداد نے تمہارے باپ دادا کو مارا تھا۔ وہ اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نہ تھا جو ہمارے اوپر پتھر نہ مارتا ہو، لکڑیاں نہ پھینکتا ہو، آگ نہ پھینکتا ہو۔ میں کہوں گا مولا یہی منظر تو ہے جو کربلا میں ہوا تھا۔ میرے پانچویں امام نے کہا لقد قتل جدی بالسیف وبالسنان وبالاخشاب وبالحجارہ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔